Respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking Malaysia from Quds of ulama and start our conversation by these words: حامدا ومصليا ومسلما وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح الافریدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس ذات گرامی کے تعلق سے ہم لوگ یہاں حاضر آئے مصباح صاحب قبلہ میں جامع معنی تاریخ کے حوالے سے گفتگو فرمائی. پروردگار عالم نے آپ کو سراپا نور پیدا فرمایا ہے. اس لیے ہماری گفتگو کا عنوان ہے Our Prophet is completely light، جس کا مطلب ہے ہمارے نبی سراپا نور ہے. ذات مصطفیٰ کو اگر عاشق مصطفیٰ کی زبانی سنے تو ناخن کو دیکھ کر عاشق قلم سے کہتا ہے لکھ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. وہ نور ہے جن کی انگلیوں کی جرت کو دیکھ کر بریلی کا قلندر قلم سے کہتا ہے لکھ، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ سراپا نور ہے. ان کی آنکھوں کی توانائی کو دیکھ کر وقت کا عشق بولتا ہے قلم سے لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی سراپا نور ہے. ان کے امامہ شریف کو دیکھ کر امام احمد رضا خان قلم سے کہتے ہیں لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اس رسول مکی کی یاد میں ہم لوگ حاضر آئے ہیں جن کے دانتوں کی ترجمانی کرتے بریلی کا قلندر قلم سے کہتا ہے لکھ، دندانو لبو زلفو رخ شہ کے فدائی، ہے در عدن مشک خطر لعل یمن پھول. سراپا نور ہے. ان کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کا عاشق بولتا ہے دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. وہ سراپا نور ہے. ان کی کمر کی توانائی کی ترجمانی بریلی کا عشق بول کرتا ہے تو قلم سے کہتا لکھ، جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بدھی، اس کمر کی رماجت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نبی سراپا نور ہے. ان کے زانو مبارک کی ترجمانی بریلی کا قلندر کرتا تو قلم سے کہتا لکھ، انبیاء تہ کرے زانو جن کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. وہ ذات گرامی جن کی یاد میں ہم لوگ حاضر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے گائیڈنگ کی خاطر دو چیزیں عطا فرمائی. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام صاحب قرآن ہے. قرآن شریف 7 منزل 30 پارے 77,450 کلمہ. علامہ ابن عربی کی تحقیق کے مطابق 77,450 علوم بھی.
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہر کلمہ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ 77,450 کو 4 سے انٹو کرے 36 کروڑ علوم و فنون قرآن مقدس کے اندر نظر آتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں ہر آیت کے اندر میں 60,000 علوم و فنون، صرف 6,616 آیتیں، صرف 6,000 کو انٹو کرے 60,000۔ قرآن شریف خود کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن شریف میں ہم نے ہر چیز کا روشن بیان کر دیا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، سب کا بیان کر دیتی ہے یہ کتاب۔ یہ قرآن کا خود چیلنج ہے۔ قرآن شریف کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں، اس وقت 2 بڑی لائن بنیادی مانی جاتی ہے۔ ایک لائن کو ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ کہتے ہیں، پڑھنے والے نرسری LKG UKG 5th 10th گریجویشن BU MS BE MS MA BS MD IS IPS SP کلیکٹر بیرسٹر راجدوت بنتا ہے۔ دوسری لائن کو الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حال الف حمزہ یا کہتے ہیں۔ اس لائن سے پڑھنے والے کو ناظرہ خواہ حافظ قاری عالم مفتی محقق مدبر مجدد مفسر مشرح غوث ابدال ماتن کہا جاتا ہے۔ What is the difference between both line? First example front you، ایک نرسری کا بچہ جب اسکول جاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے A for apple, B for ball, C for cat، آگے بڑھتا ہے twinkle twinkle little star how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky, when the burning sun is set, when the sky with you is wet، پڑھا کروس کیا آگے گیا، پہلی دوسری تیسری، ماں باپ اس کتاب کو ردی ٹھیلے والے کو دے دیتے، ٹھیلا والا اس بکس کو لیتا، ہوٹل والے کو دیتا، ہوٹل والا اس بکس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور پھر ایک کاغذ لیتا اور اس پہ کچوری پکوڑی ڈال کے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان گیا، بھائی صاحب ایک سموسہ دے دیجئے، 5 روپیہ لیا، سموسہ اسی کاغذ پہ رکھ کے دیا جس پہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار لکھا ہوا تھا۔ وہی پڑھ کے انسان ایس پی کلیکٹر بنا تھا، وہی پڑھ کے انسان MBBS MD بنا تھا، اسی پڑھ کے انسان ملک کا کمانڈر بنا تھا، اسی کو پڑھنے کے بعد انسان کمانڈوز بنا تھا۔ پڑھنے کے بعد وہ ردی میں گیا، سموسہ آیا، انسان نے کھایا، اس پیپر کو نالی میں پھینک دیتا۔ آپ جا کے اس کے خلاف FIR کر دے تھانے کے اندر، سر جس پیپر کو جس بک کو پڑھنے کے بعد ہمارے ملک میں IS IPS بنا جاتا ہے، وہ نالی میں پڑا ہوا ہے، ہوٹل والے نے پھینکا یا فلاں کسٹمر نے سموسہ کھا کے پھینک دیا ہے، اس کے خلاف FIR درج کرے، اسے سلاخوں کے اندر لے۔ TI بولے گا اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل کیس، یہ کوئی جرم نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، آپ کی FIR درج نہیں ہوگی۔ وہی کاغذ بنتا ہے درخت سے، اور اسی درخت سے جو ایک کاغذ بنا جس پہ ٹوئنکل ٹوئنکل لکھا ہوا تھا، سیم کاغذ ہے، سیم درخت سے بنا ہے، سیم دکان سے لکھا، کوانٹیٹی سیم ہے، کوالٹی سیم ہے، کلر سیم ہے، بجائے ABCDEF لکھنے کے، بجائے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار لکھنے کے، وہ کسی اسلامک پریس میں گیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب خود قرآن بولتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بیچنا تو بڑی بات ہے، ردی میں رکھنا تو بڑی بات ہے، سڑک پہ پھینکنا تو بڑی بات ہے، سموسے اور کچوری کھانا اس میں تو بڑی بات ہے، بغیر وضو کے ٹچ کرنا بھی حرام ہے، بغیر وضو کے چھونا بھی حرام ہے۔ اے قرآن تیری یہ عظمت کہاں سے آئی؟ اے کاغذ تیری یہ حرمت کیسے ملی؟ تجھے یہ منزل کیسے ملی؟ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تجھے یہ عزت کہاں سے ملی؟ تجھے یہ وقار کہاں سے ملا؟ تجھے یہ جلال کہاں سے ملا؟
یہ تو قرآن کی ایک جھلک تھی. صاحب قرآن جس طریقے سے ریڈمی والے نے، آئی فون والے نے یا ٹویوٹا کوئی بھی چیز لانچ کرنے کے بعد سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یا رن کرنے کے لیے یا یوزفل بنانے کے لیے ایک قانون لکھا. اس قانون کو کتابچہ کہا جاتا ہے. آپ جب فون خریدتے ہیں تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی بک بھی دی جاتی ہے. اسی میں لکھا ہوا ہوتا ہے ریم کہاں ہے، مدر بورڈ کہاں ہے، کیپیسٹی کتنی ہے، چپس کتنی لگے گی، سیم کتنی لگ سکتی ہے، کیسے استعمال کریں گے، اسکرین ٹچ ہے، ڈبل کیمرہ ہے، میگا پکسل کتنا ہے، پورا بایو ڈاٹا اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. قدرت بھی ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی سے جو پروڈکٹ نکلتا ہے اس کو چیٹی کہتے ہیں. قدرتی کے ایک پروڈکٹ کا نام مچھلی ہے، قدرتی کے ایک پروڈکٹ کا نام اسٹار ہے، قدرتی کا ایک پروڈکٹ اینیملز ہے، قدرتی کا ایک پروڈکٹ کبوتر ہے، کوا ہے، سانپ ہے، اسنیکس ہے، کاؤز ہے. دنیا کی ہر مخلوق قدرت کا ایک پروڈکٹ ہے اور تمام پروڈکٹ کا شاہکار اشرف المخلوقات پروردگار عالم نے انسان کو بنایا. اور ہمارا اللہ جانتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں بہت کمزور ہوگا. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کان کے استعمال کا طریقہ نہیں معلوم. یہ معمولی موبائل ہے جس کے کیمرے کا سلیقہ اسے نہیں پتا ہے. اس کا مائک خراب ہو جائے صحیح کرنا نہیں آتا، اس کا اسپیکر خراب ہو جائے صحیح کرنا نہیں آتا، اس کی اسکرین خراب ہو جائے انسان صحیح نہیں کر پاتا. ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر انجینئر کے پاس لاتا ہے، شاپ پہ لے جاتا ہے، مین ڈیلر کے پاس لے جاتا ہے. یہ تو ادنا پروڈکٹ ہے انسان کی کمپنی کا. قدرت کی کمپنی کا پروڈکٹ انسان ہے. انسان کان کا استعمال کہاں کرے گا اسے نہیں پتا تھا، آنکھ کا استعمال کہاں کرے گا اسے نہیں پتا تھا، ہاتھ کا استعمال کہاں کرے گا اسے نہیں پتا تھا، پاؤں کا استعمال کہاں کرے گا اسے نہیں پتا تھا، دل کا استعمال کہاں کرے گا اسے نہیں پتا تھا، زبان کا استعمال کہاں کرے گا اسے نہیں پتا تھا، لائف اسٹائل کیسی ہوگی اسے نہیں پتا تھا، باڈی لینگویج کیسے ہوں گے اس کو نہیں پتا تھا، ایٹیٹیوڈ کس انداز سے رکھنا چاہیے اسے نہیں پتا تھا، اسے بزنس کا طریقہ نہیں معلوم تھا، ایگریکلچر کے علم سے وہ نا آشنا تھا، وہ خلاؤں میں پرواز کرنے کے سسٹم سے نا واقف تھا، وہ زمین پر اور صحراؤں میں چلنے کے طریقے سے نا آشنا تھا، سمندر کی چھاتی پر کشتی کو دوڑانے سے وہ جاہل تھا. ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے لیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے، صحیح طور سے استعمال کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کتابچے کی شکل میں قرآن مقدس عطا فرمایا. وہ کتاب کی شکل میں قرآن مقدس. اور ہمارا اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان ہے کہ ہم نے قرآن تو دیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اتنا عقل نہیں چل رہا. ہم نے یہ لکھا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جب بولنا تو سچ بولنا. ہم نے لکھا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ، ہم نے اتارا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، شادی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. تمام سسٹم آف لائف قرآن میں ہم نے نازل کر دیا ہے. مگر ہمارا اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوگا. گلزار باغ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے سورہ فاتحہ کا معنی نہیں معلوم، سورہ نساء کا معنی نہیں معلوم، سورہ رعد کی تفسیر سے ناآشنا ہے، وہ سورہ مزمل کی شان نزول نہیں جانتا ہے، وہ قل اعوذ برب الناس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا ہے، 114 سورتوں کے اسرار و رموز سے ناواقف ہے. اس لیے اللہ نے ایک ایسا قرآن عطا فرمایا جسے دیکھا جا سکتا ہے، جسے چھوا جا سکتا ہے. اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اگر ہم نہیں جان سکتے تو وہ جان سکتا ہے، اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اگر قرآن کی آیت کا شان نزول ہم نہیں جانتے ہیں تو اللہ نے دوسرا قرآن دیا جو شان نزول خود بتانے کے لیے چل کے آتا ہے. اسی قرآن کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. 571 عیسوی میں مکے کی دھرتی پر عبداللہ کی پیٹھ سے شکم آمنہ سے مقام بیضا میں پیر کے دن صبح صادق جو مکے میں جلوہ بار ہوا، پروردگار عالم نے پوری دنیا کو پیغام دے دیا. ایک قرآن دے رہا ہوں، لائف اسٹائل کیسے گزارنا ان سے پوچھو، اور اگر ان سے نہ سمجھ میں آئے تو صاحب قرآن دے رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کو دیکھنا قرآن سمجھ میں آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ قرآن ہے.
مترجم نے ترجمہ الگ الگ کیا ہے. کسی نے کہا اللہ کے نام سے شروع ہو, کسی نے کہا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. مترجم نے الگ الگ ترجمہ کیا ہے. یا ایھا المزمل, ٹرانسلیٹر نے الگ الگ ٹرانسلیشن کیا ہے. اپنے اپنے انداز سے لوگوں نے معانی نکالے ہیں, تفسیر نکالی ہے, تشریح کی ہے, اپنے اپنے انداز سے قرآن کو سمجھا ہے. مگر قربان جائیے, ایک باریک بات بتانے جا رہا ہوں میں. قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے, مصطفیٰ بھی ہدایت کے لیے ہے. قرآن پڑھنا ثواب ہے, مصطفیٰ کو دیکھنا ثواب ہے. قرآن بولتا ہے, پیارے مصطفیٰ بھی بولتے ہیں. قرآن کو جو پڑھے گا عمل کرے گا بہت اوپر چلا جائے گا. پیارے مصطفیٰ کو پڑھ کے جو عمل کرے گا بہت اوپر چلا جائے گا. مگر ایک باریک فرق ہے میرے مائی ڈیئر ریسپیکٹیبل آڈینس, اور وہ باریک فرق یہ ہے, یہیں سے سمجھ لیجئے گا کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. قرآن کی 114 سورتیں ہیں, 77,450 کلمہ ہے. قرآن شریف کے اندر پروردگار عالم نے پوری دنیا کے علوم عطا فرما دیے ہیں. قرآن میں توریت بھی ہے, انجیل بھی ہے, زبور بھی ہے, صحف آدم بھی ہے, صحف شیش بھی ہے, صحف ابراہیم بھی ہے. آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں, جتنے صحیفے ہیں وہ تمام صحیفے, جتنی وحییں ہیں وہ تمام وحییں, جتنی باتیں اللہ نے نبیوں پہ نازل فرمائی وہ تمام باتیں قرآن میں ملے گی. اس کے باوجود قرآن بولتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے ہدایت بھی پا سکتے ہیں. پتہ یہ چلا جس نے صرف قرآن کو پڑھا ہے سم ٹائم وہ گمراہ ہو سکتا ہے, سم ٹائم ہدایت پا سکتا ہے. جس نے صرف قرآن کو پڑھا وہ گمراہ بھی ہوگا, ہدایت بھی پائے گا. وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, مومن بھی ہو سکتا ہے, وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے, وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے, وہ جہنمی بھی ہو سکتا ہے, وہ جنتی بھی ہو سکتا ہے. قرآن پڑھنے والا فرشتوں سے افضل بھی ہو سکتا ہے اور جہنم کے سب سے نچلے درجات میں جا کر جانوروں سے بدتر بھی ہو سکتا. جو دلوں بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا کا تیور بول رہا ہے. قرآن پڑھ کے تم ہدایت بھی پا سکتے ہو اور قرآن پڑھ کے تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو. مگر جب باری آئی صاحب قرآن کی, جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی امت کے غمخوار کی, جب باری آئی رسولوں کے رسول کی, جب باری آئی نبیوں کے نبی کی, جب باری آئی وجہ کل فقہ کی, جب باری آئی علت العلل کی, جب باری آئی سبب الاسباب کی, جب باری آئی وجہ الوجوہ کی, تو پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ نبی سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے, گمراہی ہوں گے, گمراہ بھی ہوں گے, بلکہ سیدھا حدیث میں یہ آیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ارے میں تو بڑی بات ہوں, میرا اسٹوڈنٹ, میرا ہر صحابی اتنا کامیاب ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے والا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نصر میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے, صاحب قرآن کو پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کے لیے دو آپشن ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, دلالت بھی اور ہدایت بھی. اور صاحب قرآن پیارے مصطفیٰ, بڑی بات ہے, انہوں نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا اصحابی کالنجوم, بے شک میرے ہر صحابی ستارے کی طرح کامیاب ہے. قرآن 3 درجے, محکمات, متشابہات, مقطعات. محکمات جس کا معنی سب کو پتا, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اس کو محکمات کہتے ہیں. متشابہات جس کا معنی کوئی جانتا, سب نہیں جانتے, جیسے ید اللہ, اللہ کا ید, ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں, اور اللہ ہاتھ سے پاک. قرآن شریف میں آیا ید اللہ, اس کا معنی کیا, وجہ اللہ, اس کا معنی کیا, صبغت اللہ, اللہ کا قلم, اللہ کا رنگ. کیا معنی ہے اس کا؟ متشابہات. اس کا معنی سب کو نہیں پتا, پھر کس کو پتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں, تو یہ بتا کس کو پتا ہے؟ ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. متشابہات کا معنی اللہ
اور بڑے بڑے عالم کو پتا ہے. بے شک راسخ فی العلم، ایکسپرٹ ان دا ایجوکیشن، جو بہت ماہرین ہے، متبحرین ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو نہیں پتا، بڑے بڑے ماہرین کو پتا ہے، بڑے بڑے ماہرین کو پتا ہے. اعلیٰ حضرت جانتے ہیں، امام اعظم جانتے ہیں، غوث اعظم جانتے ہیں، خواجہ اعظم جانتے ہیں. محکمات کا معنی سب کو پتا، متشابہات کا معنی کوئی جانتا. اور تیسرا اسٹیپ ہے مقطعات، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا. جیسے الف لام میم کیا معنی نہیں پتا، نون کیا معنی نہیں پتا، قاف کیا معنی نہیں پتا. مقطعات کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، تعویذ کی دکان پہ ملتا رہتا ہے، آپ لوگ خریدتے بھی ہوں گے برکت کے لیے. یہ لوح قرآنی ہے. الف لام را کیا معنی ہے نہیں پتا، حامیم عین سین قاف کیا معنی ہے نہیں پتا، صاد کیا معنی ہے نہیں پتا، یاسین کیا معنی ہے نہیں پتا، حامیم کیا معنی ہے نہیں پتا. یہ ہے مقطعات. محکمات کا معنی سب جانتے، متشابہات کا معنی کوئی جانتا، مقطعات کا معنی کوئی نہیں جانتا. پھر یہ بتاؤ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو آیا کیوں؟ جب کوئی معنی ہی نہیں جانتا تو قرآن میں نازل کیوں ہوا؟ ویری سمپل آنسر، قرآن میں اس لیے نازل ہوا، یہ انڈیا ہے، اس کے مدر ٹن ہے، لینگویج ہے، لوکل لینگویج. فار ایگزامپل برطانیہ نے قبضہ کیا اور یہاں علامہ فضل خیر آبادی نے پلان بنایا کہ بھارت کو برطانیہ سے آزاد کیسے کرانا ہے. میں اپنی بھاشا میں لکھوں گا، ڈاکیہ کو نہیں پتا ہوگا، حاکم کو نہیں پتا ہوگا، ایس پی کو نہیں پتا ہوگا، کلیکٹر کو نہیں پتا ہوگا، بیرسٹر کو نہیں پتا ہوگا، چیف جسٹس کو نہیں پتا ہوگا. بس صرف میں جانوں گا اور جہاں بھیجوں گا وہ کھول کے پڑے گا تو جان لے گا. بس یوں مثال سمجھ لی آپ نے تو سنے. پروردگار عالم پوری دنیا کا خالق ہے، کریٹر پروردگار عالم ہے اور آپریٹر مصطفیٰ کو بنایا ہے. خالق اللہ ہے، حاکم مصطفیٰ ہے. اے محبوب، ہمارے اور آپ کے درمیان میں کچھ کوڈ ورڈ ہوں گے، کوڈ ورڈ جس کو کوئی بھی نہیں جانے گا. یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. وہ کوڈ ورڈ ہے، میں جانوں آپ جانے، تیسرا کوئی. واہ واہ بے علم مصطفیٰ، محبوب میں جانوں یا آپ جانے، اور کسی کو اطلاع نہیں ہونا چاہیے. 3 درجے میں نے بتائے. محکمات جس کا معنی سب کو پتا، متشابہات جس کا معنی کوئی جانتا، مقطعات جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. اگر یہ مثال سمجھ لی آپ نے تو سنے. ذات مصطفیٰ پہ بھی 3 پردے ہیں، 3 پردے. پہلا پردہ بشریت کا، دوسرا پردہ نورانیت کا اور تیسرا پردہ حقیقت کا. بشریت کو سب نے دیکھا ہے، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا. بشریت مصطفیٰ کو جانوروں نے بھی دیکھا ہے، انسانوں نے بھی دیکھا ہے، جناتوں نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے بھی دیکھا ہے. ایک پردہ بشریت مصطفیٰ کا جو صرف بشر سے کہا گیا اسی کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اسی کو عتبہ شیبہ کہا جاتا ہے. جو بشر سے آگے نہیں بڑھا اسی کو اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے، رشید احمد گنگوہی کہا جاتا ہے، قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے، خلیل احمد امبیڈوی کہا جاتا ہے. جو بشریت کے آگے نہیں گیا وہ ابو جہل کی ٹیم ہے. اور جو لباس بشر میں نور مصطفیٰ کو دیکھا اسی کو ابو بکر کہا جاتا ہے، عثمان کہا جاتا ہے، طلحہ زبیر کہا جاتا ہے اور بھارت میں احمد رضا خان کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک سب نے دیکھا، نورانیت کوئی دیکھا، مومن نے، لیکن حقیقت کو مومن نے بھی نہیں دیکھا. حقیقت مصطفیٰ کو مومن نے بھی نہیں دیکھا. خود پیارے مصطفیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ تم میری حقیقت کو نہیں جانتی ہو، عائشہ تم میری حقیقت کو نہیں جانتی ہو. میری حقیقت کو میرا
عرب جانتا ہے. اور قریب کی مثال دے دوں تو اس طرح مثال دی جائے گی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کوئی بھی جا سکتا ہے. آپ بھی چل سکتے ہیں, عادل فاضل بھی جا سکتا ہے, کوئی بھی چل سکتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بشریت مصطفیٰ کے جلوے ہیں, اور مسجد اقصی سے سدرہ تک نوری مخلوق الاؤ ہے. اسی لیے جبریل کا آنا جانا ہوتا تھا. تو مسجد حرام سے اقصی تک بشریت مصطفیٰ کے جلوے, مسجد اقصی سے سدرہ تک نورانیت مصطفیٰ کے جلوے, اور سدرہ کے آگے جبریل بھی نہیں الاؤ ہے, نورانی مخلوق بھی نہیں الاؤ ہے, کیونکہ سدرہ کے آگے صرف حقیقت مصطفیٰ جائے گی, حقیقت مصطفیٰ جائے گی. پتہ یہ چلا اللہ نے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا کہ اے محبوب آپ کو 3 لباس دے رہا ہوں. ایک لباس کو سب لوگ دیکھیں گے, دوسرے لباس کو مومنین دیکھیں گے, اور تیسرے لباس میں مربوط صرف میں آپ کو دیکھوں گا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, صرف میں آپ کو دیکھوں گا. اور یہی ہوا سدرہ کے آگے. قرآن اس کے بھی 3 درجے ہیں. ایک ہے دوسری جہت, ایک ہے لفظ. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے مصباح صاحب علماء نے پڑھا ہوگا, ما یتلفظ به الانسان, انسان کی بولی کو لفظ. کوے کی بولی کو لفظ نہیں کہتے, کبوتر کی بولی, مینا کی بولی, بکری, گائے, بھینس, کتے, بلی کی بولی کو لفظ نہیں کہتے. ما یتلفظ به الانسان, جس کو انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. الحمد, یہ لفظ. آپ نے جو بولا نا, الف لام زبر ال, حا میم زبر حم, دال پیش دو, الحمد, یہ لفظ ہے. اور یہ جو لکھا ہوا ہوتا نا, الف ایسا لکھا جاتا, لام ایسا لکھا ہوا ہوتا, حا میم جو آپ دیکھتے ہیں, لفظ دکھتا نہیں ہے, یاد رکھیے گا, لفظ دکھتا نہیں. آپ کو جو دکھتا ہے اس کو نقش کہتے ہیں, نقش, تحریر. الف ایسا, لام ایسا, ہا ایسا, میم ایسی, دال ایسا, یہ ہے نقش. تو قرآن 2 ہو گئے, قرآن لفظی, قرآن نقشی, اور تیسرا قرآن ہے قرآن معنوی. اس کا معنی, الحمد کا معنی جو دماغ میں آتا ہے, تمام تعریف اس اللہ کے. یہ جو تعریف کا مفہوم اللہ کے انحصار, اللہ میں اللہ کے لیے جو انحصار ہو رہا ہے, یہ جو مفہوم آتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں معنوی. تو قرآن 3 ہو گئے, لفظی, نقشی, معنوی. لفظ جو ہم بولتے ہیں, نقش جو لکھا ہوا ہے, معنوی جو اس کا معنی ہے. اب سنیں, قرآن اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو آپ قرآن کا تلفظ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن شریف پڑھنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جنوبی پر قرآن پڑھنا حرام ہے. نائٹ فال جس پر ہوا ہے اسے قرآن پڑھنا حرام ہے, کیونکہ وہ ناپاک ہے. تو اگر انسان ناپاک ہو تو قرآن پڑھنا حرام, یعنی لفظ زبان پر نہیں لا سکتا ہے. should be noted this point. انسان اگر ناپاک ہو تو زبان پر لفظ لانا حرام ہے. اور اگر آپ بے وضو ہے تو ٹچ کرنا حرام ہے, چھونا حرام ہے. اس الف کو نہیں چھو سکتے, لام کو نہیں چھو سکتے, ہا کو نہیں چھو سکتے, میم کو نہیں چھو سکتے. دیکھیے گا, زبان پہ پابندی لگ گئی, ہاتھ پہ پابندی لگ گئی. یہ زبان ہے, اگر غسل فرض ہے چھونا پڑھنا حرام ہے. یہ ہاتھ ہے, اگر آپ بے وضو ہے تو چھونا حرام ہے. تو یہ ہو گیا لفظ, اور یہ ہو گیا نقش. قرآن لفظی یہ بھی حرام, نائٹ فال پر, جنوبی پر. اور قرآن نقشی یہ بھی حرام, بے وضو پر. اب سنے, جو نتیجے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ زبان ناپاک ہو تو قرآن کا لفظ نہیں آ سکتا, ہاتھ ناپاک ہو تو قرآن کا نقشہ نہیں اتر سکتا, اور اگر دل ناپاک ہو تو قرآن کا معنی دل میں نہیں اتر سکتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی, اشرف علی تھانوی کیوں نہیں سمجھ پایا, ابو جہل کیوں نہیں سمجھ پایا, عتبہ شیبہ کیوں نہیں سمجھ پایا, منافقین کیوں نہیں سمجھ پائے, معتزلہ, طاہریہ, جبریہ, قادریہ, نیچریہ, صاحبہ, خارجیہ, نازبہ, رافضہ, شیعہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھ پائے؟ کیونکہ قرآن کا معنی ان کے دل میں نہیں اتر سکتا, کیونکہ دل ناپاک ہے. زبان ناپاک تو پڑھنا حرام, اگر بے وضو ہے تو چھونا حرام, دل ناپاک ہے تو
بکر نے کیوں سمجھ لیا قرآن کو؟ کیونکہ دل پاک تھا. عمر نے کیوں سمجھا؟ دل پاک تھا. بریلی کا تاج الشریعہ نے کیوں سمجھا؟ کیونکہ دل پاک و صاف. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اولیاء کرام دل پاک ہوتا ہے، اس لیے قرآن سمجھ میں آتا ہے. قرآن سمجھ میں آتا ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں بھی سمجھ میں آئے تو اپنے دل کو تیغ علی سرکار سے جوڑ دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے دل کو اولیاء کرام سے جوڑ دیں تو دل کا کنیکشن جب ان سے جڑے گا تو وہ عشق مصطفیٰ کا پانی ادھر چھینٹا مارے گا، ہمارا دل بھی پاک و صاف ہو جائے گا. عشق مصطفیٰ. زبان ناپاک ہو تو کیسے پاک کریں گے؟ غسل کر کے، پانی سے. بے وضو ہے تو کیسے وضو کریں گے؟ پانی سے. دل ناپاک ہو تو یہ بھی پاک ہوگا پانی سے. اس پانی کو عشق مصطفیٰ کا واٹر کہا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. عشق ولی کا واٹر کہا جاتا ہے. آب محبت اولیاء نام دیا جاتا ہے اس کا. پورا سمندر بدن پہ ڈال لے اور دل میں توہین ولی ہے، وہ ناپاک ہی رہے گا، پاک ہو ہی نہیں سکتا وہ. اور پروفٹ از کمپلیٹلی لائٹ. ٹوڈے مائی ٹاپک از اور پروفٹ از کمپلیٹلی لائٹ. 1879 عیسوی میں ایک تھاٹ آیا اور یہ تھاٹ دیا کس نے؟ آئنسٹائن. یہ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ دنیا، پوری دنیا کو بتایا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی، لائٹ. اسی نے یہ بتایا سورج کی روشنی دھرتی پہ 8 منٹ میں پہنچتی ہے. آئنسٹائن نے بتایا. آئنسٹائن جو پوری دنیا کا فادر آف سائنس بنا ہے اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس نے ٹائم ٹریولنگ کا تھاٹ دیا. واٹ از دا میننگ آف ٹائم ٹریولنگ؟ ٹائم ٹریولنگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم ٹریولنگ اس نے یہ کہا ہے کہ روشنی سے زیادہ فاسٹر کوئی سواری آپ بنا لے تو آپ پاسٹ میں بھی جا سکتے ہیں، ماضی میں، فیوچر میں بھی جا سکتے ہیں، مستقبل میں. آئنسٹائن نے یہ کہا کہ آپ ایک ایسی کار بنائیں جس کا چکا، ایکسیلیٹر، باڈی، کلر، گیئر، اسٹیئرنگ، پارٹس آف کار، ایوریتھنگ انکلوڈنگ کار، سب لائٹ کے ہونا چاہیے. لائٹ. اور سورج بھی ایک لائٹ ہے. تو مثلا سورج نکلا پورب سے، نکل کے ادھر جا رہا پچھم کی طرف. آپ کے پاس جو کار ہے وہ جدھر سورج جا رہا ادھر ہی جانے دے. آپ جدھر سورج جا رہا ادھر ہی آپ کار کو جانے دے. تو جدھر سے سورج جا رہا ادھر ہی آپ کی کار جائے گی اور روشنی سے زیادہ فاسٹر ہے وہ کار. تو سورج جہاں پہنچے گا 6 بجے اس سے پہلے آپ کی کار پہنچ جائے گی. اس کو ٹائم ٹریول انٹو فیوچر کہا جاتا ہے. آپ فیوچر میں چلے جائیں گے، میں کہاں مروں گا، بیٹے کی شادی کہاں ہوگی، بیٹی کی شادی کہاں ہوگی، میں دادا بنوں گا، نانا بنوں گا، نواسے وغیرہ کو دفن کہاں ہوں گا، پوری چیزیں فیوچر کی آپ دیکھ سکتے ہیں. جدھر سے سورج آ رہا ہے کار کو ادھر گھما دے تو آپ پاسٹ میں چلے جائیں گے. میرے باپ کی شادی کیسے ہوئی، ارینج میرج یا لو میرج، دادا کی شادی کیسے ہوئی، دفن کہاں ہوئے، پیدا کیسے ہوئے، پورے پاسٹ میں آپ چلے جائیں. خاندان کہاں تھا، پہلے کہاں تھا، پہلے اور پہلے کہاں اور پہلے کہاں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر یہ ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ سرکار سرکاہی کو دیکھ لیں گے ہم لوگ جا کے. پھر ہم لوگ کہیں گے حضرت بیگ علی شاہ خواجہ سے ملوا دیجیے نا، تو وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے جائے گا، کیونکہ پاسٹ میں جایا جا سکتا ہے گاڑی سے. اور ایسا ہو جائے تو پھر کہیں گے حضرت دھیرے سے بغداد بھی لے چلیے نا. کون سی سواری کی تھیوری دے رہا؟ تو جتنی نئی چیزیں، نیو ٹیکنالوجی نکالتا چلا جائے گا، اسلام کی حقانیت نکھرتی چلی جائے گی. اسلام کی حقانیت. اللہ اکبر. سورج ٹائم ٹریولنگ انٹو فیوچر. آئنسٹائن کا تھاٹ ہے، فادر آف سائنس بن گیا بیوقوف. لوگوں نے نوبل پرائز بھی دے دیا. ذرا قرآن کو پڑھ لیتا، ABCD تو بہت پڑھا، الف با تا سا بھی پڑھ لیتا. یسرنا قرآن پڑھ کے ذرا الف لام میم کا پارا شروع کر دیتا، آگے بڑھ کے سیقول پڑھ لیتا، تلک الرسل پڑھ لیتا، لن تنالوا پڑھ لیتا، والمحصنات پڑھ لیتا، لا يحب پڑھ لیتا، وإذا سمعوا پڑھ لیتا، ولو أننا پڑھ لیتا، قال الملأ پڑھ لیتا، وَاعْلَمُوا
पढ़ लेता, यातज़िमून पढ़ता, वमा मिन दाब्बा पढ़वा, वमा उमर्रियो पढ़ता, रुबमा पढ़ता, और फिर रुबमा खत्म करने के बाद सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ता, सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। और इसकी ब्रेकिंग में जाता तब समझ में आता कि आने वाहिद में मस्जिद हराम से अक़सा तक और अक़सा से सिदरा तक और फिर सिदरा के आगे एक आने में कितनी रफ्तार थी। पैदल चलने वाला 5 की स्पीड में चलता और साइकिल 10 की स्पीड, 15 की स्पीड, मोटरसाइकिल 60-70 की स्पीड, ऑडी चलती 150 की स्पीड, फरारी गाड़ी 300 की स्पीड, भारत की राजधानी 93 किलोमीटर पर आवर, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। मगर ये मुस्तफा है आइंस्टाइन, तूने बताया है सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। मेरे नबी शबे में आवाज सिगरा के आगे इतनी तेज रफ्तारी के साथ में गए थे कि सूरज की रफ्तार फीकी पड़ गई थी, चांद की रफ्तार फीकी पड़ गई थी, सितारों की रफ्तार फीकी पड़ गई थी। कॉलेज वालों, ऑक्सफोर्ड वालों, जेएनयू वालों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वालों, कैम्ब्रिज वालों, पटना यूनिवर्सिटी वालों, बिहार यूनिवर्सिटी वालों, भारत इंडिया, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज वालों, ABCDEFGH वालों, अगर तुम कहोगे कि ये कैसे हो सकता है तो मैं कहूंगा ABCD पढ़ा नहीं, फादर ऑफ साइंस को नहीं जानता। आइंस्टाइन ने क्या कहा? सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है और रोशनी, सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है। अरे जब सूरज की रोशनी की रफ्तार का ये आलम है तो मुस्तफा सूरज की रोशनी की तरह नहीं है, बल्कि मुस्तफा की बारगाह में सूरज ने दामन फैलाया, भीग में रोशनी मिली है, भीग में। सूरज भिखारी है मुस्तफा के दर का, चांद भिखारी है मुस्तफा के दर का। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो मालिक के मुख्तार की रफ्तार का क्या आलम होगा? यही तो बरेली का कलंदर, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुफ्ती रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। ये सब भिखारी है, ये जो महरो मह पे है सूरज चांद सब भिखारी है। अब भीख मांगा किससे? हमारे नबी से। जब भीख में इतना मिला है तो जिनके पास है नूर उनकी शान क्या होगी? फिर आइंस्टाइन भी कह लेता अगर अली बात आशा पड़ता तो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा है से काम, लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। इस वक्त 17वीं सदी ईस्वी के लास्ट में गालिबन अमेरिका ने एक नई चीज निकाली। हमारा टॉपिक क्या है याद रखिएगा, आवर प्रॉफिट इज कंप्लीटली लाइट। हमारे नबी सरापा नूर। अमेरिका ने क्या निकाला? DNA की रिपोर्ट, और फिर ये कहा कि इंसान के बाल से भी DNA हो जाएगा, पता चल जाएगा किसके बाल, पसीने से भी पता चल जाएगा किसका पसीना। यही नहीं, जहां कदम रखा आपने वहां की रेत उठा ली जाए, उसके जरिए भी पता चल जाएगा किसने यहाँ पांव रखा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई। इसको क्या कहते हैं? DNA। क्या फुल फॉर्म है इसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको आसान लफ्जों में मैं इस तरह समझाता हूँ कि राजमिस्त्री को आपने सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, ईंट दी और कहा मकान बनाने के लिए, मकान बना देगा। सेम उसी मटेरियल से आप कहे दुकान बनाओ तो दुकान भी बना देगा, मस्जिद कहे बनाने के लिए तो मस्जिद बना देगा, उसको कहे चर्च बनाओ तो चर्च बना देगा, शोरूम तो शोरूम बना देगा, मॉल तो मॉल बना देगा। मटेरियल सेम है, 90% चीजें सेम होती है, 10% में इख्तलाफ होता है तो जिहतें बदल जाती, नाम बदल जाती।
पूरी दुनिया के इंसानों का डीएनए 90% आर इक्वल, 90% सेम, 10% में इख्तिलाफ है। तो कोई चांद बाबा है, कोई गुलाम गिलानी, कोई हाशिम है, कोई खालिद है, कोई जैद है, कोई अमर है, कोई बकर है। 10% में इख्तिलाफ होता है, नाम बदल गया। 90% सेम। हम जानना चाहते हैं नबी का डीएनए क्या है। डीएनए डीएनए बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जैसे तुम यहाँ गए, डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। हम सीधा नबी का खाना देखते हैं, नबी क्या खाते थे, नबी क्या पीते थे। तो नबी खजूर खाते थे, नबी लौकी खाते थे, नबी शहद खाते थे, नबी जौ की रोटी खाते थे, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मटन खाते थे। ये नबी की गिज़ा है। नबी दूध खाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोटी खाते थे। ये नबी की गिज़ा है। और यही गिज़ा अबू बकर की भी है, यही गिज़ा उमर की भी है, यही गिज़ा हजरत उस्मान की है, यही गिज़ा हजरत अली की है, तलहा जुबैर हंज़ला की भी है। बस गिज़ा में मिसलियत की वजह से सहाबा ने नबी की तरह 100 में विसाल रखना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, आप कंटिन्यू रोजा रखते हैं, बगैर इफ्तार के रोजा रखते हैं, मैं भी बगैर इफ्तारी सेरी के रोजा रखूंगा। 100 में विसाल, रोजे पे रोजा मैं भी रखूंगा। नबी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है, तुम में से कौन मेरी तरह है। नबी जानते थे कि इन्होंने खजूर खाते देखा, ये भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, शहद ये भी खाते, मैं भी खाता, दूध ये भी पीते, मैं भी पीता, लौकी ये भी खाते, मैं भी खाता। इसलिए इन्होंने मेरी तरह रोजे रखना विसाल के शुरू कर दिया। नबी ने इस मिसलियत को काटते हुए कहा, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। अब अगला जुमला सुने, रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। सवाल ये होता है, खजूर भी तो रबी खिलाता है, पानी भी तो रबी पिलाता है, लौकी भी तो वो रबी खिलाता है, मगर यहाँ बताना ये है, तुम जो खाते हो वो मैं नहीं खाता हूँ, मैं जो खाता हूँ वो तुम नहीं खाते हो। मेरी गिज़ा अलग है, तुम्हारी गिज़ा अलग है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। रब का खिलाना क्या है, रब का पिलाना क्या है। अगर आप बुखारी और मुस्लिम पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, रब का खिलाना नूर, मुस्तफा का खाना नूर, रब का पिलाना नूर, मुस्तफा का पीना नूर। जब रब का खिलाना पिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना पीना नूर है, तो यहीं से पता चला मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, मुस्तफा का ऑक्सीजन भी नूर है, मुस्तफा का हाइड्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का नाइट्रोजन भी नूर है, मुस्तफा का फास्फोरस भी नूर है। जब मुस्तफा की ये 5 चीजें नूर है जिससे डीएनए बनता है, तो साबित हुआ कि मुस्तफा का डीएनए भी नूर है। जब तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल, आशिक खैरुल वरा, नाइब गौसुल वरा, इमाम अहमद रजा खान, फाजिल बरेलवी डीएनए मुस्तफा की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू नशुर पैदा जाना, जगराज के ताज तोए सरसो है तुझको शहे दूसरा मैं है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईनी। पता चला नबी का डीएनए नूर अला नूर है। आवर प्रॉफिट इज कंप्लीटली लाइट। हमारा टॉपिक है आवर प्रॉफिट इज कंप्लीटली लाइट। एक और साइंटिस्ट का नाम बताऊं, उस साइंटिस्ट को कहते हैं न्यूटन साइंटिस्ट, है ना। न्यूटन 1687 ईस्वी में न्यूटन का जमाना आता है, और इसने जानते हैं ये फादर ऑफ साइंस कैसे बन गए, इसको नोबेल प्राइज कैसे मिला। एक दिन ये बागीचा में टहला था या फिर बैठा हुआ था, उसके सर पे APPLE
ایپل سیب گرا سر پر تو اس کو چوٹ لگی. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جب سیب گرا تو آسیب سوار ہو گیا. آسیب بھوت کو کہتے ہیں. جب سیب گرا تو آسیب سوار ہو گیا کہ یہ نیچے کیوں گرا. اس بات کا آسیب یہ سیب نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں گیا, یہ نیچے کیوں گرا. ڈھونڈتے 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 ہاں مل گیا. اس نے کہا زمین کے اندر گریویٹی ہے, زمین کے اندر کشش ہے, گریویٹی کھینچنے کی طاقت اپنی طرف قوت جاذبہ رکھتی ہے زمین. زمین کی جنس سے جو چیزیں زمین کی طرف آ جاتی. ہوا زمین کے اندر نہیں جاتی. ہوا کو یہاں آپ رکھیں, یہ غبارہ ہے اس کو چھوڑ دیتے یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. کیوں ہوا. لیکن یہاں سے مٹی کو آپ چھوڑیں زمین, پتھر کو چھوڑیں زمین. جو چیز جس کی جنس سے ہوگی وہیں پلٹ کر جائے. ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. الشیء یرجع الی اصلہ. ہر چیز اپنے نیچر کی طرف پلٹ کر جاتی ہے. دیکھیے گا میں نیوٹن کی تھیوری سے نور مصطفیٰ کو کیسے سمجھتا ہوں. ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. جو لوگ گائے بکری چراتے ہیں اگر نئے کھیت میں نئی سمت جیسے ڈیلی پورب کی طرف لے جاتے ہیں, کسی دن گائے بکری کو پچھم کی طرف آپ لے جائیں تو راستہ بتانے میں آپ کو ہانکنا پڑے گا. ادھر سے نہیں ادھر سے چلو, روکنا پڑے گا, سنبھالنا کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن جب چر کر کے شام کے ٹائم واپس راستے پر لگا دے تو وہ سیدھا اپنے کھوٹے پر آ جاتی ہے گائے بکری. جانتے ہیں کیوں؟ الشیء یرجع الی اصلہ. انسان امریکہ میں ہے, گلزار باغ کا آدمی ہے, ویشالی ضلع کا, کہاں رہتا ہے امریکہ میں, مگر سمجھا ہے اے سی میں سو رہا, لگژری لائف ہے, مگر سوتے 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 نیند نہیں آ رہی. یاد آ رہی ہے گلزار باغ کی, یاد آ رہی ہے نگاہ کی, یاد آ رہی ہے جلسہ کی, یاد آ رہی ہے ان سے تیگی کی, یاد آ رہی ہے اپنے ماں, اپنی ماں, اپنے باپ, اپنے بچے, یاد آ رہی ہے اپنے گاچھی کی, درخت کی, بچپنے کی, گلیوں کی, سڑکیں, وہ کاغذ, وہ کبوتر, وہ تتلیاں یاد آ رہی ہے. الشیء یرجع الی اصلہ. لگژری لائف, وی وی آئی پی, کسی چیز کی کمی نہیں, فلٹر واٹر ہے, سینٹرل اے سی ہے, مگر نیند نہیں آ رہی. گھر کی طرف دل لگا ہوا ہے. کیوں؟ اپنے اصل کی طرف. ہر چیز اپنے اصل کی طرف. ہوا اپنی اصل کی طرف, آگ اپنی اصل کی طرف. جو جہاں پیدا ہوا اس کی وہ اصل ہے. جس چیز سے جو بنا اس کی وہ اصل ہے. فرسٹ کریشن جہاں ہوا اس کی وہ اصل ہے. پارٹ آف کریشن کس چیزوں سے ہے اس کی وہ اصل ہے. یہ مثال سمجھ لیا آپ نے نیوٹن والی. تو اب سنے جو پوائنٹ بتانے جا رہے ہو. چائے بند کروائے تو اس کو, اور میرے پیریڈ میں کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے. کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر چیز اپنی اصل کی طرف, ہر چیز اپنی اصل کی طرف. جو جہاں پیدا ہوا اس کی وہ اصل ہے. اب سیدھا آئیے ہمارے نبی کی طرف. ہمارے نبی کی اصل کیا ہے؟ ہمارے نبی کی حیث طبیعی کیا ہے؟ اگر کوئی کہے تمہارے نبی مکے میں پیدا ہوئے, غلط. اگر کوئی کہے تمہارے نبی مدینے میں پیدا ہوئے, غلط. اگر کوئی کہے تمہارے نبی زمین پہ پیدا ہوئے, غلط. زمین بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. مکہ بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. مدینہ بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. یثرب بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ہاں ہاں, کعبہ بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. گنبد خضرا بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. چاند سورج بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. عرش و کرسی بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. جنت بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. لامکہ بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. عرش اعظم بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. طائر سدرہ بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اشجار و ابحار و اقمار و انہار اقلام بعد میں, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. کائنات میں
کوئی شے نہیں تھی. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ رہتے کہاں تھے؟ اگر کوئی کہے زمین میں, آئی آبجیکٹ اٹ, کیونکہ زمین نہیں ہے ابھی, مصطفیٰ آ چکے ہیں. کوئی کہے جنت میں, آئی اگنور اٹ, کیونکہ جنت پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی. کوئی کہے لامکہ میں, آئی اگنور اٹ آلسو, کیونکہ لامکہ بھی ابھی نہیں بنا ہے. بس اللہ ہے اور ایک ہی مخلوق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اللہ ہے, ایک مخلوق ہے. پھر پیارے مصطفیٰ رہتے کہاں تھے؟ جواب ملے گا قرب مولا میں رہتے تھے. قرب مولا میں رہتے تھے. جب قرب مولا میں رہتے تھے تو مصطفیٰ کا وطن اصلی قرب مولا ہوا. قرب مولا, مصطفیٰ کی حیث طبعی قرب مولا ہوئی. پیارے مصطفیٰ پیدا ہونے کے بعد قرب مولا میں رہتے تھے تو وطن اصلی قرب مولا ہوا. اب سنیں, اسی لیے مصطفیٰ کو دنیا میں آنے میں تو 9 مہینے لگے تھے. دنیا میں آنے میں تو 9 مہینے لگے تھے, مگر دنیا سے اپنے اصلی مکان میں جانے کے لیے 9 مہینے نہیں, 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے سے بھی کم میں مصطفیٰ چلے گئے. کیونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ, مصطفیٰ جہاں سے آئے تھے حیث طبعی وہی تھی, اس لیے آنے میں ٹائم لگا, جانے میں ٹائم لگا نہیں لگا. یہ میں نہیں بولتا, بریلی کا مجدد امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنت کے پچھلے گلے ملے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کیا پتا چلا پیارے نبی کا وطن اصلی کہاں ہے؟ قرب مولا. اتنا یاد رکھیے گا, نبی کا وطن اصلی کہاں ہے؟ قرب مولا. اس لیے آنے میں 9 مہینہ لگا, جانے میں نہیں. ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. نیوٹن سے پتا چلا, نیوٹن اگر تو بھی ABCD کی بجائے الف با تا سا پڑھ لیتا اور پھر فتاوی رضویہ پڑھتا, پھر کنز الایمان پڑھتا, تو بھی میرے رضا کی طرح بولتا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آخری پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں. پوری دنیا ایک جسم, پوری دنیا ایک جسم, اور جس طرح دنیا کے اندر کعبہ ہے, دنیا کے اندر کعبہ ہے, اور کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ, سطح آپ پر سب سے پہلے بلبلہ کی شکل میں کوئی چیز ابھری بقول باس, اس کا نام کعب سے کعبہ کر دیا. اور میری عقیدت کہتی ہے رب کی تجلی جب ذات مصطفیٰ پر پڑی تو اس کا عکس جس جگہ پہ پڑا اللہ نے اس کو اوپر کر دیا, اسی کو کعبہ کہا. اس میں حضرت نے قائد کیا ہے. امام احمد رضا خان بولتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ضد, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر. کعبہ گلزار باغ والے نویت و نصلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی یقتدی بهذا الامام متوجہ الى جهۃ الکعبۃ الشریفہ. میرا چہرہ خانہ کعبہ, لندن, امریکہ, ڈربن, اٹلی, سسلی, نائجیریا, سوڈان, لیبیا, تونس, جزائر, مغرب, موریتانیہ, جیبوتی, بحرین, امارات, دبئی, ایشیا, یورپ, امریکہ, پوری دنیا خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے. خانہ کعبہ
تیری دیوار، تیری عزت، تیری عظمت، تیرے خلاف، تیرے حرمت سے ایک سوال ہے کہ پوری دنیا کا کعبہ تو ہے، کیا تیرا بھی کوئی کعبہ ہے؟ کیا تیرا بھی کوئی قبلہ ہے؟ کعبہ بولتا ہاں ہے نا، تم نے سنا نہیں امام محمد رضا سے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھوٹی، تم نے سنا نہیں اعلیٰ حضرت سے حاجیوں آقا شہنشاہ کا روحانے کو کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دنیا اس کا کعبہ سینہ، جسے آپ ایک جسم ہے، آپ کے پاس سینہ ہے اور سینہ میں دل ہے، پوری دنیا ایک جسم ہے، اس کا سینہ کعبہ ہے، پوری دنیا ایک جسم ہے، اس کا سینہ کعبہ ہے، لیکن کعبہ کے اندر تاج الشریعہ علی رحمہ نے جا کے دیکھا، اندر کچھ دکھتا نہیں، چہار دیواری کا نام خانہ کعبہ۔ جب پوری دنیا ایک جسم ہے اور اس جسم کا سینہ کعبہ ہے تو پھر سینے میں دل بھی تو ہوتا ہے، پھر وہ دل کہاں ہے؟ مکہ سے مدینہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، چھ بار، بلکہ روضہ مصطفیٰ ہی میں رہنے والے، نبی کی نگری میں زندگی گزارنے والے، جسم تو بھارت میں دل مدینے میں، وہ کہتے ہیں کعبہ سے اگر قربت شاہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ کیونکہ دل بائیں طرف رہتا ہے نا۔ کعبہ سے اگر قربت شاہ نبی کا مزار، کعبہ سے اگر قربت شاہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ دل ہے اور یہ مرقد دل ہے، وہ دل ہے اور یہ سینہ ہے۔ دل جس میں رہتا ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، دل جس میں رہتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، عاشق نے ایک اور بات کہی، تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا۔ کعبے کا کعبہ نبی جب ہے تو کعبہ میں حجر اسود بھی تو ہے، نبی میں حجر اسود تھا، کعبہ میں حجر اسود ہے، نبی میں حجر اسود کہاں ہے؟ اور حجر اسود جنت کا ایک پتھر، بتفسیر پاک آدم علیہ السلام لے کر کے آئے، جب حجر اسود جنت کا پتھر آدم علیہ السلام لے کر کے آئے، کعبہ میں لگا ہوا ہے، آج بھی استعلام کرتے ہیں حاجی، اور جس کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملے دوری سے کر لے، وہ دور سے، قریب ہو یا دور، حجر اسود گواہی دے گا میدان محشر میں، اس کا قریب سے ہو یا دور سے حجر اسود گواہی دے گا۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، جب کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے تو کعبہ میں حجر اسود ہے، مصطفیٰ میں بھی تو حجر اسود ہونا چاہیے۔ تو جس نے پیارے نبی کو بہت غور سے دیکھا، بہت غور سے دیکھا، تو ان کو نبی کی ذات میں حجر اسود مل گیا، نبی کی ذات میں حجر اسود مل گیا۔ کہاں پر حجر اسود ہے؟ نبی کی جسم پر حجر اسود ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا دونوں شانوں کے بیچ میں گردن سے نیچے مہر نبوت، کبوتری کے انڈے کی شکل میں جو مہر نبوت ہے وہ حجر اسود ہے۔ فائلی کا عاشق بولتا ہے کعبہ حجر اسود، کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت، نبی کا جو مہر ہے، مہر نبوت لگا کے بھیجا گیا نبی، مہر لگا دیتے ہیں نبی کی پیٹھ پہ مہر کہ یہ آخری نبی ہے، آخری نبی۔ اور مرأۃ المناجی میں لکھا ہوا ہے کہ اس مہر پہ دو رائٹنگ، دو چیز لکھی ہوئی ہے، اوپر سے اور ایک نیچے سے۔ اوپر سے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور نیچے سے یہ لکھا ہوا ہے توجہ حیثما کنت فإنک منصور۔ غور کیجئے گا، اوپر سے کیا لکھا ہوا ہے؟
اللہ وحدہ لا شریک لہ. نیچے سے کیا لکھا ہوا؟ توجہ حیث ما کنت فإنک منصور. جدھر بھی آپ چلے گئے آپ کامیاب ہیں. اوپر اللہ، نیچے منصور. اوپر سے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور نیچے سے لکھا ہوا توجہ حیث ما کنت فإنک منصور. وجہ یہ ہے اوپر والی تحریر بتا رہی ہے کوئی ہے اس ذات کے پیچھے جو بہت بلند و بالا ہے، جو بہت بلند و بالا ہے، اور وہ اللہ ہے. اوپر سے لکھا ہوا ہے، اوپر سے کوئی ہے اس ذات کے پیچھے جو بلند و بالا ہے. اور نیچے سے کیا لکھا ہوا؟ جدھر آپ چلے جائے کامیاب آپ رہیں گے. کہاں لکھا ہوا؟ نیچے. یہ نیچے کی طرف یہ لکھنا جہاں آپ جائے کامیاب ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کامیابی چاہتا ہے تو نیچے آ جائے، کوئی کامیابی چاہتا ہے تو قدم مصطفیٰ میں آ جائے، نالین مصطفیٰ میں آ جائے، اور پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے. سر کو رکھ دے، دنیا کا کتاب پار ہو جائے گا، وہ منصور رہے گا، وہ جہاں بھی چلا جائے کامیاب رہے گا. ایسٹ ہو ویسٹ ہو، ساؤتھ ہو نارتھ ہو، پوری دنیا میں کسی بھی طاقت سے کم نہیں کھاتا، خوف نہیں کھاتا. یہی وجہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا سر نبی کے نیچے ہوتا ہے، قدموں میں، قدموں میں. اس لیے وہ بارود و برطانیہ کے توپ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں تو صرف پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں. اور یہی انسان دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں، یہی انسان دنیا میں حاکم نظر آتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو پڑھنے لکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمد مصطفیٰ میں آج حاضر ہے. یقیناً آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے، مگر میرے بھائی یہ جو میں نے نور بتایا آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. طاہر غیابی کی ایک کیسٹ ریل والی چل رہی تھی. ریل والی کیسٹ کا زمانہ تھا کہ نبی کو جو نور کہا گیا ہے وہ صفتاً ہے، وہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. معاذ اللہ. کیا کہا اس نے؟ مجازن نور ہے. مجازن کس کو کہتے ہیں؟ اور دلیل بھی دی اس نے، یہ لائٹ نور ہے. کیا لائٹ کا بیٹا ہے، لائٹ کی بیٹی ہے، لائٹ کی ماں ہے، لائٹ کا باپ ہے؟ کہتے ہیں زید کل اسد، زید شیر کی طرح. تو کیا زید کے پنجے آ جاتے، دانت ہو جاتے شیر کی طرح؟ وہ مجازن ہے. اور نبی کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں باپ ہے، اس لیے نبی نور نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کس نے کہا؟ طاہر غیابی. موصوف صفت کی بحث لا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نومید پڑھ چکا تھا رضوان، اس میں موصوف صفت کی بحث آئی. موصوف صفت کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان مثال ہے. انسان پہلے ہوتا، ڈاکٹر بعد میں بنتا. انسان کو موصوف، ڈاکٹر کو صفت کہتے ہیں. انسان پہلے، عالم بعد میں، تو انسان موصوف، عالم صفت. جو موصوف ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. بیوقوف طاہر گدھوی، اگر تو یہ جان لیا ہوتا کہ پہلے کون ہے تو سمجھ میں آ جاتا موصوف کون ہے. پہلے بشر ہے کہ پہلے نور ہے؟ ارے پہلے زمین کی بنی پہلے یا نور مصطفیٰ بنا پہلے؟ زمین بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے. تو موصوف نور ہوا، بشریت صفت. موصوف نور ہوا بھائی، بشریت صفت. یہ باتیں پتہ کب چلے گا؟ نومید پڑھنے سے. اس لیے میں ایک بنیادی بات بتا کے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ صرف ایک جلسہ یہ گلزار باغ کے سسٹم کو بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ صبح شام اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا ہوگا. اور مکتب میں دارالعلوم میں پڑھنا فرض واجب نہیں ہے. آپ جائیں اشرفیہ مبارک پور اور وہاں سے پڑھ کے آنا، یہ ہر فرد پہ فرض نہیں ہے. علاقے میں ایک عالم ضرورت کے مسائل از خود بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال دے، فرض کفایہ ہے. بقیہ لوگوں کو فرض علوم جاننا ضروری ہے. تو اپنے مکتب میں صرف قرآن شریف نہیں پڑھے آپ لوگ، قرآن شریف کے مسائل بھی پڑھے. اس کے لیے اردو تعمیر ادب اول دوم سوم چہارم انوار شریعت ہے، قانون شریعت. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مولانا صاحب نے قرآن شریف پڑھایا، آپ لوگوں نے قرآن شریف اپنے بچوں کو پڑھایا، خوش ہو گئے. میرا بیٹا انگلش کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم بھی جانتا ہے. کیا پڑھتا آپ کا بیٹا؟ کہا قرآن شریف پڑھتا نا. ابھی کہاں سے؟ وہ تو مسائل سیکھا ہی نہیں، وہ تو جاہل ہے. ابھی
وہ جو وضو کے فرائض سیکھے گا تب مسئلہ جانا وہ قرآن کی میننگ اردو کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے اپنے انڈیا میں، اس لیے اس کو قانون شریعت بہار شریعت پڑھنا پڑے گا، اس لیے اردو بھی پڑھائے۔ ایک کتاب لے کے بچے کو مکتب میں مت بھیجے، 2 کتاب لے کے بھیجے، اردو عربی، ساتھ میں ایک نوٹ بک اور ایک پین، 2 ہی گھنٹے کی کلاس لگوائے۔ عالم صاحب کی تنخواہ اگر 10 ہو تو 20,000 کر دے، 20 ہو تو 40,000 کر دے، 40 ہو تو 80 کر دے، لیکن تعلیم عربی اردو دونوں ہونا چاہیے۔ اسکول آپ کا بچہ دوپہر میں جا رہا تو صبح بھیجے مدرسے میں، اور صبح بچہ اسکول جا رہا تو دوپہر میں بھیجے مدرسے میں۔ لڑکیوں کی تعلیم الگ، لڑکوں کی تعلیم الگ۔ لڑکوں کو عالم صاحب پڑھائیں گے، لڑکیوں کو عالمہ پڑھائے گی، کوئی عالم صاحب لڑکیوں کو نہیں پڑھائے گا، عالمہ پڑھائے گی۔ اور اگر گلزار باغ میں عالمہ نہ ہو تو جو بوڑھے لوگ اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹے کے لیے بیوی ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ صاحب جنس پینٹ ٹی شرٹ ایکٹیوا ABCD ٹوئنکل والی کو نہیں ڈھونڈے، وہ نقاب، پردہ، چہرہ، چادر فاطمہ، الف با تا سا اما پارا اردو والی کو ڈھونڈے، قرآن شریف پڑھنے والی کو ڈھونڈے، قرآن شریف پڑھنے والی کو۔ اور اس کی ایک وہ اور وجہ بتا دوں کہ تیغ علی شاہ ABCD والے ماں کے ذریعے نہیں پیدا ہوئے ہیں، الف با تا سا ماں کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی ماں کانوینٹ میں نہیں پڑھتی تھی، پتہ چلا جتنی لڑکیاں کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے اس کے ذریعے کوئی تیغ علی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تیغ علی پیدا کرنے کے لیے ماں کو الف با تا سا پڑھنا پڑے گا، ماں کو مدرسے میں جانا پڑے گا۔ اور ہاں آپ کہیں گے کہاں سے لائے، کوئی عالمہ تو ہے ہی نہیں، تو جو بوڑھے اپنے بیٹے کے لیے بیوی ڈھونڈ رہے ہیں، بہو تلاش رہے ہیں، وہ سیدھا لڑکیوں کے مدرسے میں رابطہ کریں، یا آپ کے ایریا میں جو عالمہ بن رہی ہے اس کے گھر میں رشتہ بھیجے۔ جہیز کی لعنت سے اللہ بچائے، یہ نہیں دیکھے گا موٹر سائیکل، اپاچی، فورچونر، ایکٹیوا، الٹو دے رہا ہے کہ نہیں، قرآن لا رہا ہے کہ نہیں، ساتھ حدیث لا رہی ہے کہ نہیں، ساتھ سینے میں ہدائی کے بخشش ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں، اور اس کے گھر پیغام دے۔ اور وہ عالمہ آئی اور عالمہ نے 10 کو عالمہ بنایا، 10 نے 20 کو عالمہ بنایا، 20 نے 100 کو۔ میدان محشر میں وہ سسر بھی جنت میں جائے گا جو عالمہ بہو کر کے لایا، وہ ساس بھی جنت میں جائے گی جو اپنی بہو سے صرف برتن نہیں بجوائی، چاول سے کنکر نہیں چلوائی، بلکہ بخاری اور مسلم پڑھنے پڑھانے کا موقع بھی دیا ہے۔ وہ شوہر بھی جنت میں جائے گا جو اپنی بیوی سے صرف غلامی نہیں کروایا ہے، کپڑے نہیں دھلوایا ہے، صرف بدن نہیں دبوایا ہے، بلکہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کا موقع بھی دیا ہے، وہ شوہر بھی جنت میں جائے گا۔ ایک نے 10 کو، 10 نے 100 کو، 100 نے 1000 کو عالمہ بنایا، میدان محشر میں یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اور ہاں، جس طرح جلسے کا چندہ ہوتا ہے، اشتہار تو نہیں چھپا، اعلان کیا گیا ہے، ایسے ہی مکتب کے تعلق سے آپ ڈور ٹو ڈور جا کے کہیں گے بھائی صاحب اپنی بیٹے کو مدرسہ بھیجیے، 1 دن نہیں، 2 دن جائے، 3 دن جائے، 4 دن جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ پر غصہ ہو کے بھگا دے۔ Who are you interfering in my personal life? She is my daughter, he is my children, it is our personal matter. میری بیٹی، میرا بیٹا جاہل بناؤ، معلوم بناؤ، تم کو کیا مطلب ہے، میں جاؤں یہاں سے؟ تب اس کی کلائی پکڑ کے کہنا برو اٹ از ناٹ یور پرسنل میٹر، یہ تمہارا پرسنل معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جس دن تمہاری بیٹی جوان ہو کے بھنگی کے ساتھ میں بھگ جائے گی تو صرف تمہاری ناک نہیں کٹے گی، گلزار پاک کی ناک کٹے گی، گلزار پاک کی عزت لٹے گی، گلزار پاک کی بیٹی لٹے گی، گلزار پاک کی ماں کی ناکیں کٹے گی۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، پورے گاؤں کا معاملہ ہے، اس لیے آپ بھیڑ مکتب میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف FIR ہو سکتا ہے، تو تھانے چلے جائیے گا، مگر دین کا کام نہیں چھوڑیے گا۔ جو دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تھانے جاتا ہے، جیل جاتا ہے، اسی کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جو 28 مہینے جیل میں رہے ہیں، جو مشن مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کے لیے جیل میں جاتا ہے، اسی کو شمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں، جو 12 سال جیل میں رہے ہیں، جو دین مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کے لیے سلاخوں میں جاتا ہے، اسی کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، جو دین مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کے لیے جیل جاتا ہے، اسی کو مجاہد ملت کہتے ہیں۔ اسی لیے پرواہ مت کرنا، جانا، اور یاد رکھے 3 سال سے اوپر کی کوئی لڑکی یا لڑکا گھر میں نہیں رہنا چاہیے، سب کو مکتب میں بھیجے، جتنے مکتب ہے سب بچے جائیں، اردو عربی دونوں پڑھے۔ یہ مزاج بنا لیا آپ نے، کمیٹی نے یہ ٹھان لیا کہ گھر میں کوئی بچی بچہ نہیں بیٹھے گا تو 5 سال کے بعد 3 سال کے بچے کی عمر 8 سال کی ہو جائے گی، 10 سال کے بعد
13 साल की उम्र हो जाएगी, एक नया जनरेशन होगा गुलजार बाग में, जिसमें कोई जाहिल नजर नहीं आएगा, सब कंजुल ईमान पढ़े लिखे होंगे, तमहीद ईमान पढ़े लिखे होंगे, कानून शरीयत पढ़े लिखे होंगे। फिर सोचे क्या माहौल होगा गुलजार बाग का। आपका बेटा स्कूल जा रहा, जाने दीजिएगा, साथ में मकतब भी आना चाहिए। ऐसे मोमेंट पर जब आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बैरिस्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, वो तौसीफुर रहमान नहीं बनेगा, बल्कि डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर असलम रजा बनेगा, डॉक्टर अशरफ रजा बनेगा। अगर ये मिजाज बना आप लिए तो गुलजार बाग की गली गली में प्यारे मुस्तफा के नबी के जलवे नजर आए। हमारे नबी के मिजाज, हमारे नबी के रंग, कलर, ढंग सब बिखेरते हुए, बिखरे हुए नजर आएंगे। क्या करना होगा मेरे भाई? अपने बच्चे को मकतब भेजना होगा। कितने अफसोस की बात है, 5,000 रुपये वाला मीटर गांव में मिल जाता है कपड़ा, मगर 5 रुपये की तामीर अदब नहीं मिलती है। किताब की दुकान वाला कहता है कोई खरीदता ही नहीं, कोई ऐसा अमीर नहीं है जो इकट्ठा 5 साल की खरीद के रखे। कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता। एसपी कलेक्टर स्कॉर्पियो रखता, आईफोन रखता, किसका पैसा? हमारा पैसा। हम प्लेन से चढ़ते हैं, टैक्स करता है, हम ट्रेन से चलते हैं, टैक्स करता है, तनख्वाह वो लेता, पैसा हमारा है, तनख्वाह वो लेता। ड्यूटी क्या है? शहर की प्रोटेक्शन, शहर की हिफाजत करना। फिर भी मॉब लिंचिंग हो जाती है, फिर भी तबरेज मारा जाता है। इसका मतलब हमारी तनख्वाह लेकर के ड्यूटी में नाकिस है। ये उलमा है, 10,000 तनख्वाह है, ईमानदारी से बचा है, बताए सुन्नियत किसने बचाई है? उलमाए किराम ने। आप जो मस्जिद में कुरान नजर आ रहा है, किसकी देन है? ये उलमाए किराम की देन है। ये आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने वाले कौन है? यही अलिफ बा ता सा पढ़ाने वाले उलमा है। आईफोन इनके पास होना चाहिए, स्कॉर्पियो इनके पास होना चाहिए। वो बेवकूफ हमारी तनख्वाह लेके ड्यूटी में नाकिस सुन्नियत की जो बहारें हैं, जो उलमाए किराम की देन है, जिसने अमेरिका में इनके निकाह का सिस्टम खत्म हो गया। अब वहां निकाह का सिस्टम ना के बराबर, गर्लफ्रेंड के जरिए बच्चे पैदा हो रहे हैं और हरामियों की लंबी लाइन है। गुलजार बाग में जो बच्चे हरामी नहीं हो रहे हैं, ये किसकी देन है? उलमा की देन है, जो निकाह पढ़ाते हैं और बच्चे को हराम होने से बचाते हैं। अगर वो निकाह की फजीलत भी बताना छोड़ दे तो गुलजार बाग में लंबी लाइन लग जाएगी हरामियों की, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये वो बारीक बात है जिसके ऊपर किसी का ज़हन नहीं जाता, जो हकीकत। परवरदिगार आलम हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।